رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، ایک دم سڑان کی بدبو آئی، جیسے کوئی مردہ جانور پڑا ہو۔ فرمایا آپ نے بو سونگھی ہے؟ بولے جی۔ فرمایا یہ لوگوں کی غیبتوں کی بدبو ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ساتھی سے غلطی ہو گئی، اس نے آ کر اقرار کر لیا، کہتا حضرت مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے غلطی کروائی، اب تقوی کا غلبہ آیا تو اقرار کر لیا۔ صحابہ کرام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر جنگل میں چلے گئے رجم کرنے کے لیے۔ چاروں طرف سے پتھر مارے اور وہ ختم ہو گیا۔ مائز بن مالک اس کا نام تھا رضی اللہ عنہ۔ واپس آ رہے ہیں سواریوں پہ، کوئی گدھے پر، کوئی گھوڑے پر، کوئی اونٹ پر۔ دو صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے یار جوان آدمی تھا، کوئی غلطی ہو گئی اس سے تو چپ چاپ رہتا، کسی کو نہ بتاتا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت موجود ہے، ان سے آ کر کہتا ہے جی میں بتانا نہیں چاہ رہا، بس مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ میرے لیے استغفار کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہوتا، لازمی اللہ اس کو معاف کر دیا ہوتا۔ تو یوں لفظ یہ ہے کہ کتے کی طرح پتھر کھا کھا کر نہ مرتا، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ خاموش ہیں، آگے آئے تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، ان دونوں کو بلایا، فرمایا نیچے اترو۔ اترے، کہا ہے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ کہنے لگے حضرت یہ تو مرا ہوا بھی ہے اور ویسے بھی گدھا حرام ہے، اس کا گوشت کیسے کھائیں؟ فرمایا یہاں تمہیں حرام نظر آ رہا ہے، اور جو تم مائز بن مالک کی چگلی کر کے اس کا گوشت کھا رہے تھے وہ حرام نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ تم یہ باتیں کر رہے ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو عورت تھی وہ بھی آ گئی، کہنے لگی مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا بچہ جن کر آنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں معلوم کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ چل رہا ہے کہ طلاق ہو گئی تو ہم ان کا بچہ کیوں پالیں بھائی، نکلوا دو، حلال کا ہے۔ اللہ نے اس کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ کئی بے وقوف تو کسی وجہ کے بغیر یہ بات کروا رہے ہوتے ہیں۔ حرام کا بچہ ہے انسان، اس کا بھی حق ہے کہ اس کو زندگی ملے۔ بچہ پیدا ہو گیا، کوئی 8-10 مہینے لگے ہوں گے نا، آپ کو 8-10 مہینے پرانا گناہ کو یاد ہے؟ وہ گناہ آپ کو یاد ہے جو آپ نے 8-10 مہینے پہلے کیا ہو؟ مگر اس عورت کو یاد ہے، روتی رہتی ہے، نہ سونے کو دل چاہتا ہے نہ کھانے کو دل چاہتا ہے۔ پھر آ گئی کہ حضرت میں اب فارغ ہو گئی، اب مجھے رجم کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس بچے کا دودھ پینے کا بھی حق ہے، اس پہ بھی کوئی 60 لگا ہوگا نا، اس کو روٹی کا عادی کر کے پھر آ گئی
فشکت علیہا ثیابہا، اس کے کپڑے کس کے باندھ دیے گئے، جنگل میں لے جا کر کے پتھر مار مار کر کے اس کو رجم کر دیا گیا۔ اس کا خون کسی بھائی کے اوپر پڑ گیا، کہنے لگا گندی عورت نے مجھے بھی جاتے جاتے گندا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات کرتے ہو، اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کی ہے، وہ بچا سکتی تھی، وہ اپنے آپ کو بچا سکتی تھی، مگر اس نے انجادت بنفسہا، اپنی جان قربان کی ہے کہ میں پکی سچی کنفرم 100% توبہ لے کر جانا چاہتی ہوں، میں ایسا کوئی شک نہیں چھوڑنا چاہتی کہ قیامت والے دن رب پوچھے تو نے گناہ کیا تھا۔ میں اس فائل کو پکا پکا بند کروانا چاہتی ہوں، میں اس کیس کو رب کی عدالت سے خارج کروانا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی رب کے سامنے میں شرمندہ ہوں۔ اس نے اپنے آپ کی قربانی کی ہے، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً، اس نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں تقسیم کر دی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں۔ یہ جا چکے دنیا سے، ان کی چغلی برداشت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں واقعات میں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بھی چغلی برداشت نہیں کی۔ دنیا والوں کی چغلی کرنے سے لڑائیاں آتی ہیں، تیرے بارے میں اس نے یوں کہا ہے، تو آپ کا دل خراب ہوگا، لڑائی ہو سکتی ہے، مگر میت تو اس کے چلے جانے کے بعد کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کی چغلی برداشت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی عزت کا دفاع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔